بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحرائی عرب آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بڑی پریشان ہوئی اور سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کو پیش کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کی گرد چکر لگانے لگی اور وہ پھر اڑی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی۔ اس کی چونچ میں غذا تھی، وہ اپنے بچوں کے سامنے ڈال کر پھر دوبارہ اڑ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آئی، پھر اس نے اپنے بچوں کے سامنے دانا ڈالا۔ اس منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے فرمایا، کیا تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے؟ صحاباؤں نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، کہ آج ہم نے ماں کی ممتا کا ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ اس کے نسبت اپنے بندوں پر ہزاروں گنا مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جالینوس اپنے دور کا حاذق طبیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھنورے کو کیوں پیدا کیا؟ اس غلیظ بھنورے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کیے؟ کافی عرصہ جالینوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہو گیا۔ جالینوس اگرچہ خود بہت بڑا طبیب تھا، لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد نہ ختم کر سکا۔ دوسرے طبیبوں نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھ کے درد میں آرام نہ ہوا۔ ایک دن جالینوس کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس سے کہا کہ میرے پاس ایک بڑھیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے اکسیر ہے۔ جالینوس نے کہا، آپ مہربانی کر کر وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا کہ گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھنورے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر میں نے اسے دھوپ میں خشک کیا، اس کے بعد میں نے اسے کوٹا اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالینوس نے یہ جواب سنا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ نہیں پیدا کی۔ مشہور بن متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک سندھی اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بہار رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات خود پیدا ہوئی ہے اور اس کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے سندھی کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کر کہا، جناب اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آج آپ نے کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا ایک کشتی بغیر ملاح کے بغیر چلتی ہوئی دجلہ کے کنارے پر آ کے لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو
मुख्तलिफ घाटों पर उतरना था। कश्ती हर एक घाट पर गई और मुसाफिर अपने अपने घाट पर उतरते गए। फिर आखिर में मुझे उसने आपके महल के सामने आकर उतारा। उसके बाद मैं आपके पास चला आया। जिंदीक ने जब ये बातें सुनी तो उसने चीख कर कहा, वजीर साहब, इस शख्स की बातें सुनना वक्त जाया करने के बराबर है। ये तो मुझे पागल इंसान मालूम होता है। इसमें अक्लो फहम के नाम की कोई शय नहीं है। वजीर ने कहा, आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि ये अहमक है? जिंदीक ने कहा, जनाब, इससे बढ़कर और हिमाकत क्या हो सकती है कि एक कश्ती मल्लाह के बगैर खुद ब खुद चलकर घाट पर आए और मुसाफिरों को लेकर मुख्तलिफ घाट पर उतारे, जबकि हम सब जानते हैं कि कश्ती लकड़ी से बनी हुई होती है। वो जमादात की एक शक्ल है। उसमें तो ना रूह है, ना ही अकल और ना ही एहसास है। आखिर एक कश्ती से ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि वो खुद पे खुद सफर करे और मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद पर उतारे? अली बिन मीसम ने फरमाया, साहिब, अहमक में नहीं, ये खुद है। अगर एक कश्ती मल्लाह के बगैर सफर नहीं कर सकती तो खुदारा मुझे बताया जाए कि जमीन, सूरज, चांद, सितारे भी तो जमादात हैं, उनमें भी रूह नहीं है। वो लाखों सालों से किसी मुदब्बिर के बगैर अपने अपने मदार में कैसे गर्दिश कर रहे हैं और वो अपने मदार से क्यों नहीं हटते और वो मुसलसल बराबर हरकत क्यों कर रहे हैं, जबकि कश्ती तो मल्लाह के बगैर नहीं चल सकती। आखिर ये कायनात का निज़ाम किसी मुहर्रक व मुदब्बर के बगैर कैसे चल सकता है? अली बिन मीसम की इस तकरीर से सिंदीक के हाथों के तोते उड़ गए। वो सख्त शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी की वजह से गर्दन झुका ली और फिर खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया।